بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ساؤنڈ کے دیکھنے اور سننے والوں السلام علیکم۔ اے بیٹے، اسلام کی اشاعت لوگوں کی اس دین کی طرف رہنمائی اور مسلمانوں کی عزت و آبرو اور مال دولت کی حفاظت تمہارے ذمہ قرض ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور تمہیں اس بارے جواب دہ ہونا ہے۔ اے بیٹے، میں اپنے رب کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ مجھے آپ پر فخر ہے کہ آپ رعایا کے ساتھ عدل کریں گے اور راہ خدا میں دین اسلام کی اشاعت کے لیے جہاد کریں گے۔ اے بیٹے، میں وصیت کرتا ہوں ہمیشہ علماء امت کا خیال رکھنا، ان کی عزت و تکریم میں کوئی فرق نہ آنے دینا، ان کے مشوروں پر عمل کرنا کیونکہ وہ بھلائی ہی کا حکم دیتے ہیں۔ اے میرے لخت جگر، ایسا کام نہ کرنا جس میں اللہ تعالیٰ کی رضا نہ ہو۔ اگر کوئی مشکل پیش آئے تو علماء شریعت سے پوچھنا، وہ یقیناً بھلائی کی طرف آپ کی رہنمائی کریں گے۔ یاد رکھے اے میرے بیٹے، اس دنیا میں ہمارا راستہ صرف وہی راستہ ہے جو اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا راستہ ہے، اور ہمارا مقصد وہی دین کی اشاعت ہے۔ ہم جاہ و مال کی طلبگار نہیں ہے۔ میرے بیٹوں اور دوستوں کو میری وصیت جہاد فی سبیل اللہ کے تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے دین اسلام کو ہمیشہ سربلند رکھنا، مکمل ترین جہاد کے ذریعے اسلام کے مقدس جھنڈے کو تھامے رکھنا، ہمیشہ اسلام کے خادم رہنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جیسے ایک کمزور بندے سے شہروں کو فتح کرنے کی خدمت لی۔ جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے کلمہ توحید کو اقصائے عالم میں پہنچا دو۔ میری نسل سے جو شخص بھی حق اور عدل سے روح گردانی کرے گا، روز حشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم رہے گا۔ اے میرے بیٹے، دنیا میں ایک انسان بھی ایسا نہیں جو اپنا سر موت کے سامنے خم نہیں کرے گا۔ مجھے پیغام جل آ پہنچا ہے، یہ سلطنت میں تیرے حوالے کرتا ہوں اور تجھے اپنے مولا کو سونپتا ہوں، اپنے تمام کاموں میں عدل کرنا۔ ناظرین گرامی، تاریخ سلطنت عثمانیہ کے دوسری ایپیسوڈ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ کچھ نصیحتیں تھی عثمان نے اپنے بیٹے اورہان کو سپرد کیا۔ امید کرتا ہوں کہ ایپیسوڈ آپ لوگوں کو پسند آ جائے گی۔ یہ وصیت ایک ضابطہ تھی جس پر بعد میں عثمانی عمل پیرا ہے۔ انہوں نے علم اور تعلیمی اداروں، لشکر اور عسکری اداروں، علماء اور ان کے احترام اور جہاد فی سبیل اللہ کا اہتمام کیا، جس کی بدولت وہ ارجائے عالم میں جا پہنچے اور اسلامی تہذیب و تمدن کو ان دور دراز علاقوں تک پہنچایا جہاں تک اسلامی جھنڈا پہنچا۔ یہ وہ زندہ جاوید وصیت ہے جس پر عثمانی حکمران اپنے دور عروج میں عمل پیرا رہے، اس دور میں جب کہ انہیں بزرگی اور عزت و غلبہ حاصل تھا۔ عثمان اول جب دولت عثمانیہ کو چھوڑ کر وصل بحق ہوئے تو اس کا رقبہ 16,000 مربع کلومیٹر تھا۔ وہ اپنی نوزائید مملکت کے لیے بحر مرمرہ تک راستہ بنانے میں کامیاب ہوئے، اور اس دور کے دو اہم شہر ازنق اور بورسا، جو بازنطینی سلطنت میں بڑی اہمیت کے حامل سمجھتے جاتے تھے، فتح ہوئے۔ ناظرین گرامی، سلطان اورہان بن عثمان 726 ہجری تا 761 بمطابق 1327 عیسوی تا 1360 عیسوی عثمان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اورہان تخت نشین ہوا اور حکومت اور فتوحات میں اپنے والد ہی کی پالیسی کو اختیار کیا۔ 727 ہجری بمطابق 1327 عیسوی میں اس کے ہاتھوں نیقو میدیا فتح ہوا۔ یہ استنبول کے قریب ایشیا کوچک کے شمالی مغرب میں واقع ایک شہر ہے جس کا موجودہ نام ازمیت ہے۔ اورہان نے یہاں پہلی عثمانی یونیورسٹی قائم کی اور داؤد قیصری کو اس کا پرنسپل مقرر کیا، جو عثمانی علماء میں بڑی شہرت رکھتے تھے۔ انہوں نے مصر سے علوم کی تحصیل کی تھی۔ اورہان نے اپنے دور کے تقاضوں کے مطابق ایک لشکر بھی تشکیل دیا اور اسے مستقل لشکر کی حیثیت دی۔ سلطان اورہان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بشارت کو پورا کرنا چاہتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح قسطنطنیہ کے بارے دی تھی۔ انہوں نے ایک نہایت ہی اہم حکمت عملی ترتیب دی جس کے مطابق بازنطینی دارالحکومت کا یکبارگی مشرق و مغرب دونوں سے محاصرہ کرنا تھا۔ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اورہان نے اپنے بیٹے اور ولی عہد سلمان کو بھیجا کہ وہ تنگ نائے درد نیل کو عبور کر کے بعض مغربی گوشوں میں موجود مقامات پر قبضہ کر لیں۔ 758 ہجری میں سلیمان نے رات کے اندھیرے میں
40 مسلمان گھوڑ سواروں کے ساتھ اس تنگ نائے کو عبور کیا، مغربی کنارے پر پہنچے، لنگر انداز رومی کشتیوں پر قبضہ کر لیا اور انہیں مشرقی کنارے پر لے آیا۔ وجہ یہ تھی کہ عثمانیوں کے پاس اس دور میں بحری بیڑا نہیں تھا، کیونکہ ان کی سلطنت ابھی تک اپنے ابتدائی مراحل میں تھی۔ مشرقی کنارے پر پہنچ کر سلیمان نے اپنی فوجوں کو حکم دیا کہ وہ ان کشتیوں میں سوار ہو کر یورپی ساحل پر پہنچ جائیں۔ سو ایسا ہی ہوا، مسلمانوں نے یورپی ساحل پر پہنچ کر قلعہ ترنب کی بندرگاہ اور ان پر قبضہ کر لیا۔ یہ تمام شہر اور قلعے تنگ نائے در نیل پر واقع تھے اور جنوب سے شمال کی طرف دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس طرح سلطان نے ایک بہت ہی بڑا اقدام کیا جس سے ہر اس شخص کو فائدہ پہنچا جس نے فتح قسطنطنیہ کے لیے کوشش کی۔ ناظرین گرام، سلطان اورحان کی زندگی ایک اہم کارنامہ اسلامی لشکر کی تاسیس اور اسے ایک خاص فوجی نظام کا پابند بنانے کے لیے منصوبہ بندی کرنا ہے۔ یہ لشکر کئی یونٹوں میں منقسم تھا، ہر یونٹ میں 10، 100 یا 1000 سپاہی تھے۔ مال غنیمت کا پانچواں حصہ اس لشکر پر خرچ ہوتا تھا۔ یہ ایک باقاعدہ فوج تھی۔ اس سے پہلے صرف جنگ کے وقت لوگ رضاکارانہ جمع ہوتے تھے، کسی باقاعدہ فوج کا انتظام نہیں ہوا تھا۔ اورحان نے اس لشکر کے لیے چھاؤنیاں بنائے جہاں انہیں جنگ کی ٹریننگ دی جاتی تھی۔ انہوں نے ایک اور لشکر کا بھی اضافہ کیا جو انکشاریہ کے نام سے پہچانا جاتا تھا۔ ان میں 9 مسلموں کو بھرتی کیا گیا جو سلطنت کے حدود کے وسیع ہو جانے کی وجہ سے عثمانی سلطنت کے شہر بن گئے تھے، اور غیر مسلم اسلام دشمن طاقتوں کے ساتھ جنگ میں مسلمانوں کا کامیابیوں اور مفتوح علاقوں میں بسنے والے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے اسلام میں داخل ہو جانے کے بدولت کافی تعداد میں اسلامی قلم رو میں آباد تھے۔ اورحان نے انہیں مسلم سپاہ میں شمولیت کی دعوت دی اور اسلام کی اشاعت کے سلسلہ میں ان کی خدمات حاصل کی ہیں۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ان 9 مسلموں کو دینی تعلیم دی جاتی تھی، اور جب ان کی فکری اور حربی تعلیم و تربیت مکمل ہو جاتی تو انہیں مختلف جہادی مراکز میں بھیج دیا جاتا تھا۔ علماء اور فقہاء نے اپنے سلطان اورحان سے مل کر یہ کوشش کی کہ ان کے دل میں جذبہ جہاد، حفاظت دین اور فتوحات کا شوق اور شہادت فی سبیل اللہ کی محبت پیدا کی جائے۔ اسی لیے جب وہ کسی میدان جنگ میں اترتے تو ان کا نعرہ ہوتا تھا غازی یا شہید۔ تاریخ نگاروں کا خیال ہے کہ انکشاری فوج نصرانیوں کے ان بچوں سے بنائی گئی تھی جو ان کے والدین سے چھین کر جبراً مسلمان بنائے گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ اس کے لیے باقاعدہ ایک نظام اور قانون تھا۔ ان کے خیال میں اس نظام کو دفشری نظام کہتے ہیں۔ ان کے بقول اس نظام کے مطابق نصرانیوں سے بچوں کی صورت میں اسلامی شرعی ٹیکس لیا جاتا تھا، جسے بچہ ٹیکس کا نام دیا جاتا تھا، اور کبھی اسے بچوں کا ٹیکس کہا جاتا تھا۔ اس قانون کے تحت مسلمان اس بات کے مجاز تھے کہ وہ ہر شہر اور نصرانی دیہات سے مال غنیمت میں خمس کے طور پر 5 بچوں کو پکڑ کر زبردستی مسلمان بنا لے۔ ان متعصب تاریخ نگاروں میں جنہوں نے حقیقت مسخ کرنے کی کوشش کی، کارل برو کلمان وغیرہ جبکہ نام خاص طور پر قابل ذکر ہیں، حالانکہ حقیقت یہ نہیں۔ اصل صورتحال یہ ہے کہ ان کے مزعومہ نظام جس کے تحت مسلمان بچوں کی صورت میں ٹیکس لیے جاتے تھے، ایک چھوٹی کہانی ہے جسے اورحان اور مراد خان بن اوران کی تاریخ میں زبردستی داخل کیا گیا ہے، اور بعد میں آنے والے تمام عثمانیوں کو اس کی وجہ سے مورد الزام ٹھہرایا گیا ہے۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ دولت عثمانیہ نے نصرانیوں کے ان بچوں کو کفالت کا ایک باضابطہ انتظام کر رکھا تھا جو مسلسل لڑائیوں کی وجہ سے یتیم رہ جاتے تھے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ اسلام جو دولت عثمانیہ کا دین تھا، بچوں کی صورت میں ٹیکس لینے کی کسی بھی صورت اجازت نہیں دیتا۔ یہ محض الزام ہے جو در حقیقت متعصب نصرانی مورخین کی اسلام دشمنی کی غمازی کرتا ہے۔ جنگوں اور معرکوں کی وجہ سے بچوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے ماں باپ سے بچھڑ جاتی تھی۔ مسلم حکمران عثمانیوں نے ایسے تمام بچوں جن کے ماں باپ اور مائیں ان سے بچھڑ گئی تھی اور وہ مفتوحہ شہروں کے گلی کوچوں میں آوارہ پھر رہے تھے، ان کی کفالت کا اہتمام کیا، ان کے روشن مستقبل کی انہیں ضمانت مہیا کی۔ اور کیا روشن مستقبل کی دائمی ضمانت اسلام کے علاوہ کسی اور دین میں موجود ہے؟
اگر مسلمان اس بات کے حریص تھے کہ آوارہ گرد قسم پرسی کا شکار بچے اسلام کو اپنے گلے کا زیور بنائیں تو صرف اس بات پر نہیں، یہ جھوٹے لوگ یہ الزام دے سکتے ہیں کہ مسلمان بچوں کو ان کے ماں باپ سے زبردستی چھین کر انہیں جبراً مسلمان بنا لیے تھے۔ افسوس تو اس بات کا ہے کہ اس کذب بیانی، الزام تراشی، سفید جھوٹ اور بہتان عظیم کی قلعی کھولنے کے بجائے بعض مسلم تاریخ نگار اپنے سکول، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اس کا باقاعدہ درس دیتے ہیں اور وہ اسے اس انداز سے اپنے طلباء کے سامنے بیان کرتے ہیں گویا یہ ایک مسلمہ حقیقت اور کھلی سچائی ہے۔ بہت سے مسلمان تاریخ نگار ایسے ہیں جنہوں نے ان کے متعصب مورخین کی کتب سے بہت زیادہ اثر قبول کیا ہے۔ ان میں سے بعض تو ایسے ہیں جن کے اسلام دشمنی کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں، سو یہ لوگ اس بہتان کا اپنی کتابوں میں بار بار تذکرہ کرتے ہیں۔ ان میں سے ایڈوکیٹ مورخ محمد فرید بیگ ایسے بہت سارے مورخین نے اپنے کتابوں میں لکھا ہے اور اسے بہتان کا بار بار ذکر کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کہانی محض جھوٹ افطر اور الزام ہے اور اس کی دلیل کسی مسلم کتاب میں موجود نہیں، صرف مشترقین کی تحریری اس کہانی کا ماخذ ہے کہ مسلمان نصرانیوں سے بچوں کی صورت میں ٹیکس لیتے تھے اور ایک خاتون کے تحت شہروں اور دیہاتوں سے بچوں کو ان کے والدین سے زبردستی چھیننا جاتا تھا۔ ایسے متعصب مشرق اور علماء میں جب نصرانی مورخ سوموفل کے نام خاص طور پر قابل ذکر ہے، یہ ایسے لوگ ہیں کہ اسلامی نظریہ حیات اور تاریخ اسلام کے بارے ان کے عزائم کے بارے میں ہم اطمینان کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ یہ مسلم تاریخ کو جان بوجھ کر مسخ کرنا چاہتے تھے اور اس طرح آنے والی مسلم نسلوں کو اپنی تابناک تاریخ سے آگاہ کرنا چاہتے تھے۔ جن بچوں کو خصوصی جہاد تربیت دی جاتی تھی وہ نصرانی نہیں ہوتے تھے بلکہ یہ ان مسلمان والدین کے بچے ہوتے تھے جو نصرانیت ترک کر کے اسلام قبول کر لیتے تھے اور اسلام کو بطور حیات بخوشی اپنا لیتے تھے۔ یہ لوگ بخوشی اپنے بیٹے حاکم وقت کے خدمت میں پیش کر دیتے تھے تاکہ ان کی اسلامی اصولوں پر تعلیم و تربیت ہو سکے۔ رہے باقی بچے تو ان کا تعلق ان بچوں سے ہوتا تھا جو جنگوں میں یتیم رہ جاتے تھے اور ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا تھا۔ دولت عثمانیہ ایسے بچوں کو اپنا لیتی تھی اور ان کی اسلامی اصولوں پر تربیت کرتی تھی۔ اصل میں اورحان بن عثمان نے جو جدید لشکر تشکیل دیا، در حقیقت وہ ایک ضابطہ لشکر تھا جو ہر وقت قطع نظر حالات جنگ میں و امن کے وقت جہاد کی دعوت دینے والے کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ ناظرین گرامی، آج تک اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔